السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 12۔ ہوٹل میں جانے کے بعد احمد شاہ اور وانیہ نے کھانا آرڈر کیا۔ وانیہ، یہاں آؤ نا، میرے قریب آ کر بیٹھو تھوڑا۔ دونوں ہوٹل کی اندر والی سائڈ میں لاسٹ پر بیٹھے تھے۔ وانیہ صوفے پر احمد شاہ کے بالکل قریب ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور احمد شاہ نے اس کے کندھے پر اپنا بازو رکھ لیا اور وانیہ نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ لیا۔ بہت سکون ملتا ہے احمد شاہ تمہاری باہوں میں اپنا سر رکھ کر، وانیہ نے احمد شاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتے ہوئے کہا۔ ارے میری جان، میرا تو دل کرتا ہے بس تمہارے پاس ہی رہوں، تم سے باتیں کرتا رہوں اور تمہاری باہوں میں سکون سے سو جاؤں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں نا میں۔ گھر کی 100 ذمہ داریاں ہیں اور آفس کے معاملات بھی مجھے خود ہی دیکھنا ہوتے ہیں۔ احمد شاہ نے وانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں شادی کر لیتے ہیں اب ہم، تاکہ سکون سے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں، ایسے چھپ چھپ کر ملنا بھی نہ پڑے ہمیں۔ اور بات رہی گھر کی ذمہ داریوں کی، تو وہ تم شہریار کے سپرد کر دو نا، وانیہ نے جواب دیا۔ ہاں، بس اس کی اسٹڈی کا آخری سال چل رہا ہے، اس کے بعد وہ بھی آفس ہی کے معاملات دیکھے گا۔ اچھا، اب کھانے کے بعد مجھے شاپنگ پر بھی لے چلو، مجھے ہماری شادی کے لیے بہت کچھ خریدنا ہے۔ اچھا کر لینا شاپنگ بھی، پہلے کھانا تو کھا لو۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک وانیہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ احمد شاہ، آہ، کیا ہوا وانیہ؟ احمد شاہ ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ، مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی ہے یہاں، وانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اٹھو، جلدی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، احمد شاہ نے کھانا وہاں ہی چھوڑتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ، کھانا تو کھا لو تم۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا، تم اٹھو، چلو ڈاکٹر کے پاس جلدی سے۔ یہ کہتے ہوئے احمد شاہ وانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو وانیہ، دیر نہیں کرو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی وانیہ یہی کہتی رہی کہ ہائے، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ میری جان، تم پریشان نہیں ہو، ہم ڈاکٹر کو چیک اپ کرواتے ہیں، دیکھنا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، احمد شاہ نے وانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ احمد شاہ کو یہ شال جو ہسپتال میں اتنے درد میں پڑی تھی اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اس کو اپنے ساتھ ہسپتال لے کے جا رہا تھا۔ ہسپتال میں جانے کے بعد احمد شاہ نے وانیہ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا اور خود ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے چلا گیا۔ ہسپتال میں بہت رش تھا، احمد شاہ کو اپائنٹمنٹ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے کچھ زیادہ پیسے دے کر جلدی اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی، مگر پاس کھڑے مریضوں نے احمد شاہ کی یہ حرکت دیکھی تو سب اس پر برس پڑے۔ ہم گھنٹوں سے اتنی لمبی قطار میں کھڑے ہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں جو تم امیر لوگ آ کر رشوت دیتے ہو اور اندر چیک اپ کے لیے چلے جاتے ہو؟ ایک عورت نے احمد شاہ کو تلخ لہجے میں کہا۔ دیکھیں، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے، ورنہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، احمد شاہ نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم امیر ہو، پیسہ دے سکتے ہو، تو کیا ہم غریبوں کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ سارے مریض احمد شاہ کی بے عزتی کرنے لگے۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ زاویار یہ شال کے لیے کچھ ادویات لینے کے لیے ہسپتال کے میڈیکل اسٹور میں آیا تو اس نے دیکھا وہاں بہت ہجوم لگا ہوا تھا۔ زاویار نے کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ لڑکا رشوت دے کر جلدی اپائنٹمنٹ لے رہا ہے۔ زاویار آگے بڑھا تو اس نے دیکھا وہاں پر احمد شاہ لوگوں کے بیچ کھڑا اپنی بے عزتی کروا رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
یہ وہی ہسپتال تھا جس میں یہ شال ایڈمٹ تھی۔ زاویار اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور غصے میں احمد شاہ کی طرف بڑھا اور اسے گریباں سے پکڑ لیا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ کس کا اپائنٹمنٹ لینے آئے ہو تم یہاں؟ اپنی بیوی کی تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، یقیناً اپنی کسی محبوبہ کا ہی اپائنٹمنٹ لینے آئے ہوگے تم۔ چھوڑو مجھے، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ احمد شاہ نے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، دماغ تو تمہارا خراب ہے۔ تم نے میری بہن کو دھکا دیا، تمہاری وجہ سے آج وہ اتنی نازک حالت میں ہے۔ زاویار نے احمد شاہ کو مارتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو تم، چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ احمد شاہ نے غصے سے زاویار کی طرف دیکھ کر کہا۔ سب لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی زاویار نے اسے مارا تو کچھ لوگ انہیں چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے، مگر زاویار اس قدر غصے میں تھا کہ وہ بے قابو ہو گیا تھا۔ دونوں میں تھوڑی سی مار کٹائی بھی ہوئی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا احمد شاہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری وجہ سے میری بہن درد میں ہے۔ اسے ذرا سا بھی کچھ ہوا نا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ زاویار یہ کہہ کر وہاں سے غصے سے چلا گیا۔ احمد شاہ کے ماتھے کے پاس سے نکل رہا تھا، وہ اسی حالت میں وانیہ کے پاس ویٹنگ روم میں گیا تو وانیہ اسے دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی۔ یہ کیا ہوا تمہیں احمد شاہ؟ کس نے کیا یہ سب اور کیسے ہوا؟ کچھ نہیں ہوا وانیہ، میں نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، چلو اب جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروا لو۔ نہیں، پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کسی سے لڑ کر آ رہے ہو کیا؟ ہاں، تم پہلے چیک اپ کروا لو، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ اچھا یہاں بیٹھو، میں تمہارا خون صاف کرتی ہوں۔ وانیہ نے احمد شاہ کو اس کے بازو سے پکڑ کر اسے سامنے کرسی پر بٹھایا اور اپنے بیگ میں سے ٹشو نکال کر اس کا خون صاف کرنے لگ گئی۔ درد ہو رہا ہے وانیہ؟ نہیں کرو، چھوڑ دو، احمد شاہ نے وانیہ کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کی نظریں صرف ان دونوں پر تھی۔ میری جان، مجھے بتاؤ نا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، میں خود اس سے اس چیز کا بدلہ لوں گی۔ ارے کہاں نہ بتا دوں گا، چلو پہلے چیک اپ کرواؤ، پہلے ہی بہت مشکل سے اپائنٹمنٹ لیا ہے۔ وانیہ نے اپنا بیگ پکڑا اور احمد شاہ کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سب لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ زاویار نے لڑائی میں اسے اس کی محبوبہ کے بارے میں کہا تھا اور اسے اس کی اوقات بھی یاد کروائی تھی۔ وانیہ اندر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے چلی گئی اور یہ کمرے سے باہر منڈلاتا اس کا انتظار کرنے لگا۔ تو کیسا لگا آپ کو پارٹ 1؟ پارٹ 2 کے لیے ویٹ کریں، وہ بھی آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔